أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے. میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے. غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کیوں انہیں میں دوں سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. کون ہے الطاف اپنا حال دل جس سے کہیں، کون ہے الطاف اپنا حال دل جس سے کہیں. زخمی دل کس کو دکھائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں،
کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. مسلمان کو ٹوکے ہے کس کی یہ جرت کے مسلمان کو ٹوکے. حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد ہے مملکت ہند میں ایک طرفہ تماشا. اسلام ہے محبوس مسلمان ہے آزاد. جناب صدر، میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے آزادی ایک نعمت ہے. جناب صدر، جب میں تاریخ پاکستان کے اوراق پلٹتی ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وطن پاکستان جس کی سرزمین سونا اگلتی ہے، جس کے دریا سینا تان کر بہتے ہیں اور فصلوں کی سیرابی ہیں، جس کے بل کھاتے گرجتے پہاڑی سلسلے سرحدوں کے محافظ ہیں، جس کے لہلہاتے سرسبز کھیت ماحول کی خوشگواری ہیں. یہ حسن و فراوانی کا لنگر زمین یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے نہیں حاصل ہوا. یہ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا ہنسی گلدستہ لاکھوں شہیدوں کے لہو سے سینچا گیا ہے. یہ دھوپ چاندنی ہے، یہ پتھر بھی پھول ہیں. یہ دھوپ چاندنی ہے، یہ پتھر بھی پھول ہیں. کیا جانے سحر کیا میری خاک وطن میں ہے. جناب صدر، یہ پاک لوگوں کی سرزمین، یہ کلمہ طیبہ کی جاگیر، یہ پاکستان سورہ رحمان کی تفسیر، لاکھوں ماؤں بہنوں کی دعاؤں کی تاثیر. یہ پاکستان اقبال کے خوابوں کی تعبیر، یہ پاکستان امت مسلمہ کی تقدیر. اس کے در و دیوار ہمیں جان سے زیادہ عزیز کیوں نہ ہو. اس کے حصول کے لیے خاک و خون میں لتھڑی ہوئی جہد مسلسل کی ایک طویل داستاں، تاریخ کا ایک دلگداز باب ہے اور اشک و آہ کا ایک جگر پار سلسلہ ہے. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی محنت کا ثمر ہے کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان بطور آزاد مملکت دنیا کے نقشے پر ابھرا. یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران. اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. لیکن جناب والا افسوس، آج آزادی کے 73 برس گزرنے کے بعد ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں امید راہیں بدلتی ہے، جہاں روشن مقدر کے اجالے ختم ہوتے ہیں، جہاں سارے بازار یوسف نے نام ہوتے ہیں، جہاں مایوس راہیں منزلوں کو منہ چڑھاتی ہیں، جہاں حاتم سے خیرات مانگنے پر بھی نہیں ملتی، جہاں محبت کے سب ضابطے خود ٹوٹ جاتے ہیں. زیوکار، میں آج اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ آزادی مبارک کے نعرے لگانا محض آزادی ہے یا گھروں کی چھتوں پر جھنڈے لگانے کا نام آزادی ہے؟ کیا یہ وہ آزادی ہے جس کا خواب اقبال کی آنکھ نے دیکھا تھا، یا یہ وہ آزادی ہے جس کے لیے قائد نے دن رات ایک کیے؟ کیا یہ وہی آزادی ہے جس کے لیے لاکھوں شہیدوں نے لہو بہائے؟ نہیں زیوکار، نہیں، یہ وہ آزادی نہیں. آزاد تو وہ قوم ہے جس پر اللہ کے سوا کسی کا حکم چلتا ہو، جس پر اللہ کے سوا کسی کا حکم چلتا ہو، جس کا قانون انسان نہیں قرآن بناتا ہو، جس کا
الا اللہ ہو، جس کی عدالتیں انصاف کے مرکز ہوں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جو لوگ وطن کی جان ہے کیوں، جو لوگ وطن کی جان ہے کیوں، انہی کے بدن میں جان نہیں۔ یہاں سکہ جھوٹ کا چلتا ہے، یہاں سچ کی کوئی پہچان نہیں۔ جو خواب تھا لاکھوں آنکھوں کا، یہ وہ تو پاکستان نہیں۔ جناب والا، لیکن آج بھی اس قوم میں جناح موجود ہیں۔ محاذ پر کھڑے میری فوج کے جیالوں کو دیکھیں، تعلیم کے میدان کے نونہالوں کو دیکھیں، میرے کھیت کے دہقان کی امیدوں کو دیکھیں، میرے تعلیم کے میدان کی عرفہ کریم کو دیکھیں، بہادری کے نشان طراز حسن کو دیکھیں، انسانیت کے علمبردار عبدالستار ایدھی کو دیکھیں، طب کی نوید محمد سعید کو دیکھیں۔ جناب صدر، آج ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنے وطن کی مٹی سے تجدید عہد وفا کریں، ہم اپنے اندر شوق تماشا اور ذوق تقاضا پیدا کریں، دیدہ بینا پیدا کریں۔ آئیے اپنے خون سے وطن عزیز کی تقدیر بدل دیں، اپنے وطن کی طرف اٹھنے والی ہر نظر بد کو نوچ ڈالیں۔ آخر میں بس یہی کہوں گی، جب پرچم جاں لے کر نکلے ہم خاک نشین مقتل مقتل، جب پرچم جاں لے کر نکلے ہم خاک نشین مقتل مقتل، اس وقت سے لے کر آج تلک جلاد پہ ہیبت طاری ہے۔ کس زوم میں تھے اپنے دشمن، شاید یہ انہیں معلوم نہ تھا، یہ خاک وطن ہے جان اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے۔ شکریہ۔ Respected audience, thank you dearly for the chance to speak to you today. It's an honor to be here in this pandemic year to speak my thoughts for the love of freedom, which we cordially feel for the Independence Day, Pakistan's birthday, the 14th of August. Dear viewers, no matter what you call today, it is a day that binds Pakistanis of all stripes together, from the industry of Karachi to the cataracts of Kashmir, from the lands of Chaman to the minerals of Balochistan, from the strategic depth of Attock to the unending beauty of Thar Desert, from the silver glaciers of Siachen to the emerging roots of Gwadar Port, from the heights of Himalayan mountains to the thickness of Punjab forest, from the green lands of Baltistan to the fields of Multan, from the springs and summers of KPK to the swirls of the rivers of Punjab, from the widespread lengths of Indus River to the ancient history of Harappa and Mohenjo-daro, from apparent diversity to cultural unity, we as a nation affirm we are Pakistanis. We, on ideological, conceptual, and now, when locked in homes due to pandemic, are still one connect, our Pakistan. Freedom is not just merely the ability to act without constraint. Freedom is power. Freedom is the right to act, speak, or think as one wants. It includes the freedom of association, freedom of expression, freedom of speech, freedom of press, and the freedom of religion. It includes the freedom to live without fear of being shot. And this freedom was achieved and fully recognized by everyone when Jinnah, in his first broadcast to the nation, stated, August 14 is the birthday of the independent and sovereign state of the nation of Pakistan. It marks the fulfillment of the destiny of the Muslim nation, which made great sacrifices in the past few years to have its homeland. In 1947, as the British prepared to pull out of India, they put pen to paper and with the last bit of swagger from a fading colonial power, severed the country in two, creating Pakistan. One of the greatest migrations in human history began in August 1947, when millions of Muslims made their way to East and West Pakistan. Envision watching a mob impale your 1-year-old child on a spear. Vision a father holding a can of fuel and some matches, instructing the women of the family to set themselves afire.
Imagine being among the terrified families fleeing villages by foot, in ox carts and on horseback, along roads littered with corpses picked apart by dogs and bloated from the rain. The vibrant Muslim community that once lived there, now left with little trace. The peasants trudging along wearily, culled like sheep by the mounted guerrillas. What a miserable situation it was. You are the lucky ones. You are living in the age full of freedom. You can live without fear of being victimized, without fear of being violated, without fear of being abused, and without fear of being massacred. You are blessed with countless opportunities for your future. You are capable of availing education. You are free to walk in the streets having sense of security. In the end, freedom has been lasting for more than 7 decades and provided the truth that was stated by Chaudhry Rahmat Ali in his pamphlet. Our religion and culture, our history and tradition, our social code and economic system, our laws of inheritance, succession and marriage are fundamentally different from those of most people living in the rest of India. Now the question is, what this land Pakistan is to us? What is Pakistan to me? To me, Pakistan is a gift. It is a gift that has been given to us due to the sacrifices of hundreds of freedom fighters. Pakistan is the joy that the first rain of the monsoon brings to the faces. Pakistan is the kid playing in the rain like it's the ultimate bliss of the world. Pakistan is the pride of the wife of a martyred soldier. Pakistan is a smile on a mother's face when her son comes home. Pakistan is a source of freedom and happiness. Pakistan is all of these things, but more than anything else, Pakistan for me is home. They say that there's no place like home. I say that there's definitely no place like Pakistan, my home. Our present might be black and bleak, but we are hopeful for our future because we believe in ourselves. We believe in the strength of our conviction. We believe in the love of our parents. We believe in the bright future of Pakistan because we ourselves are the future of Pakistan. Thank you. कहता हूँ मैं
ہے چاند تیرا تیرا ستارہ لیتے ہیں نام تیرا دل کی زبان سے جانا ہے تجھ کو لے کے آگے جہاں سے پرچم اٹھایا اونچا اڑایا دل سے لگایا ہوا یار ہے یہ ادب سے کہا پیار ہے پیار ہے پیار ہے ہمیں پیار ہے پاکستان سے دل جان سے پیار ہے ہمیں پیار ہے پاکستان سے دل جان سے ہمیں پیار ہے ہمیں پیار ہے ہمیں پیار ہے Others might have forgotten, but never can I. Others might have forgotten, but never can I, that the flag of my country falls so high. Because of the efforts put on in by them, my mothers, my sisters, and all great men, who laid down their lives for just one cause, to show it to the world that Pakistan it was. That Pakistan it was. Dear audience, Independence Day has great significance in the lives of nations. It reminds them of all the trials and tribulations that they have suffered to get the independence. This day makes them review their present challenges, their past, and their problems. At the same time, it is also an occasion for planning a better future for the betterment of the next generation. Let us review ourselves in this perspective. Dear audience, we are fortunate that we are celebrating 74th Independence Day of Pakistan. But unfortunately, the whole world is in the grip of a pandemic called COVID-19 these days. So we should have to celebrate this occasion with the utmost care and caution. A long period of time has elapsed since independence in 1947. We are fortunate that we have among us that generation which has eyewitnessed that miracle. The heart-rending incidents after the announcement of partition of India are still fresh in their minds. People sorrowfully remember their near and dear ones which were lost during their migration to Pakistan. When they reached Pakistan, they have desires, emotions, and just longings. They were empty-handed, but their hearts are full with aspirations, and their brains are full of dreams. The audience, it was that generation that laid the strong foundation on which an enviable edifice was built by the following generations. If we compare ourselves, our present with the past, we shall come to know that we have made many progresses by the past countries. Our country has been blessed by the natural resources. Our agriculture is self-sufficient for us. Our people are determined, loyal, strong, and steadfast. We export our things out and earn foreign exchange and prestige. The audience, it is a sad fact that we could not gain political stability. We could not crush the sectarianism with iron hands. We could not do away the evils of corruption. We could not create jobs for our youth and they have to go abroad for that purpose. We cannot preserve our natural resources which we can use for our future use. Let us delve into these issues. Let us delve deep into these issues and reflect whether we are devoid of patriotism. Let us see whether we are incapable. Let us see whether we are unaware of the goals and the golden principles of our Qaid. Let us see that we don't have opportunities to show ourselves, to show our potential. Let us delve deep into these issues
and find the solution to these bundle of problems in which we are beset with. Dear audience, our history reveals that we are invincible. Our enemy has tried a large number of times to demoralize us, to defeat us, to weaken us. But this nation has every time showed him the right path of his home. We lost our eastern wing, but our morale is still high. Anti-Pakistan elements funded by our enemies are trying to defeat us. They are trying to undermine the ideological foundation of this country. Our young generation has to be careful. Our young generation has to be watchful. We are the nuclear power. Our army is doing their perfect for their country, but we are still there. There is a dire need of political, economic, and social stability in the country. Dear audience, Justice Amar Kiani said, "A nation built this country, and now it is in search of a nation." Let us give a serious thought to this saying. Every one of us in our capacity must utilize our abilities to do for the good and advancement of our country. Our boundless love for our country can take us out of all these problems which we are suffering. Thank you. रक्षंदा तेरे हुस्न से रुखसारे यकीन है, ताबिंदा तेरे इश्क से ईमान की जबी है, हर कौल तेरा हरफे सदाकत का है जामिन, हर फेल तेरा हुस्न इरादत का मीन। सदर ज़ियत शाम, मुअज़्ज़िज़ व मुकर्रम उस्ताज़ कराम और साहिबान इल्म व दानिश, मेरा आज का मौजू सुखन है कायदे आज़म और मौजूदा पाकिस्तान। सगलाक चट्टानों को गर्दे सफर बनाने वाला, शाखे दिल पे लरसते ख्वाबे गुल को हकीकत का रूप देने वाला, खित्ता लालो यास्मीन को अपनी जोहदे मसलसल से हासिल करने वाला, जी हाँ मेरा कायद मोहम्मद अली जना, जिसने अपनी अनथक काविशों से हसीन लाला ज़ार को वजूद बख्शा, जिसने अपने अज़्मो हिम्मत से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया, जिसने मिल्लत की राहों में ताज़ा खून दौड़ा के उसे नई जिंदगी बख्शी। भटक रही थी अंधेरे में मिल्लते बैजा, नजर नजर को तेरे दम ने रोशनी बख्शी। जी वकार, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर हिंदुस्तान की सरजमी पे टीपू का लहू ना गिरता, हाली मुसद्दस ना लिखते, बीमा मोहम्मद अली और शौकत अली को जन्म ना देती, इकबाल नगमा सरा ना होते, कायदे आज़म पैदा ना होते, तो क्या ये पाकिस्तान बन जाता? कुर्बान जाए नजीम रहनुमाओं की कुर्बानी पर, जो खुद तो दो गज जमीन में सिमट के सो गए, मगर इस अजीम कौम को एक अजीम मुल्क अता कर गए। हिकमत और दनाई कायद का एहसान है, हिकमत और दनाई कायद का एहसान है, एक तसव्वुर तक अभी जो आज पाकिस्तान है। जी वकार, ये प्यारा पाकिस्तान जिसके लिए कायद ने बेपनाह मेहनत की, मोहब्बतों के बीज बोए, नफरतों को मिटाया, खून की कुर्बानियां दी, फसले गुल उगाई, लेकिन आज इस फसले गुल को अंदेशा ज़वाल क्यों है? मेरे कायद ने तो सोचा था कि पाकिस्तान एक इस्लामी फलाही रियासत बनेगी, साम्राज्य ताकतों की गुलामी से आज़ादी हासिल होगी, हम इसे इस्लाम की तजर्बा गाह बनाएंगे, कुरान और सुन्नत का परचम लहराएंगे। लेकिन आज मौजूदा पाकिस्तान की हालत ज़ार देखकर मेरी आंखों में अश्कों का तसलसल भी है और मेरी रूह में इस्तराब भी। मैं नादिम हूँ कि आज हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं, हम आज भी अगजार की गुलामी में जकड़े हुए हैं। हम कासा खुदाई उठाए भीख के मुंतजिर हैं, गरीब नाने जमी के लिए तरस रहे हैं, शरीफ शहरियों की इज्जतें पमाल हो रही हैं, सुकून लुट चुका है, कबाए हयात तार तार है, जिंदगी मिसले माहिए बेआब बन चुकी है। क्या इसलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके, क्या इसलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके कि बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे? जी वकार, आज हम जलीलो रुसवा क्यों हो रहे हैं? हमारी सतवत और अजमत कहाँ खो गई है? हम भीख मांगने पर मजबूर क्यों है? हमारी मुआशी हालत दिगरगू क्यों है? क्या हमारी जमीन मादनियात से माला माल नहीं? क्या हमारी जमीन सोना नहीं उगलती? क्या हमारे दरियाओं में रवानी नहीं? क्या हमारी जवानी में जलानी नहीं? क्या हमारे पास ऐप में टेक्नोलॉजी नहीं? हाय अफसोस, सब कुछ है मगर गैरत और हमीयत नहीं, एहसास जिम्मेदारी नहीं, एहसास ना होने का एहसास नहीं। वाय नकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। जी वकार, आज इसी एहसास को उजागर करने की जरूरत है। आज रूह कायद पुकार पुकार कर कह रही है कि उठो, ज़माना तुम्हारे कदमों के चाप का मुंतजिर है। दहशतगर्द
گردی کے خلاف شمشیر بے نیام بن جاؤ, ظلم و بربریت کے سیل رواں کو روک دو, بے حیائی اور فحاشی کا جنازہ نکال دو اور ایک غیرت مند قوم کے فرد بن کر دکھاؤ, اور بتلا دو کہ ہمارا جذبہ حب الوطنی آج بھی زندہ ہے. ہم قائد کے پیغام کو کریا کریا نگر نگر پہنچائیں گے اور قائد کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر کے ہی دم لیں گے. وہ مرغزار کے بیم خزاں نہیں جس میں, وہ مرغزار کے بیم خزاں نہیں جس میں غمی نہ ہو کہ تیرے آشیاں سے دور نہیں. فضا تیری ماہ پروی سے ہے ذرا آگے, قدم اٹھا یہ مقام آسمان سے دور نہیں, یہ مقام آسمان سے دور نہیں. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے, تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے. اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان, او اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے. تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے, تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے. اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان, او اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے. اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو, اس سے تیری آبرو, اس سے میری ہے آبرو. اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو, اس سے تیری آبرو, اس سے میری ہے آبرو. اس سے تیرا نام ہے, اس سے میری پہچان ہے, اس سے تیرا نام ہے, اس سے میری پہچان ہے. اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان, او اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے. تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے, تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے. اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان, او اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے. ایک دیارے نور و نگہت باد یہ مہران ہے, نور آنکھوں کا میری خاک بلوچستان ہے. ایک دیارے نور و نگہت باد یہ مہران ہے, نور آنکھوں کا میری خاک بلوچستان ہے. دل ہے سرحد کی زمین پنجاب جسم و جان ہے, دل ہے سرحد کی زمین پنجاب جسم و جان ہے. اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان, او اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے. تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے, تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے. اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان, او اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے. یہ میرے قائد کی جیتی جاگتی تصویر ہے, حضرت اقبال کے خوابوں کی یہ تعبیر ہے.
دل قربان، اس پہ جان بھی قربان، او اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے۔ تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان، او اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے۔ تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان، او اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان، او اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو اور عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو پاکستان کا یوم آزادی بہت مبارک ہو۔ پاکستان کا یوم آزادی ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان تمام عوامل کا جائزہ لیں کہ جن کی بنا پر ہم نے یہ وطن عزیز حاصل کیا تھا۔ یقیناً پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پہ قائم ہوا، یہ ایک نظریاتی مملکت ہے اور اس کی بنیاد اسلام ہے۔ ہندوستان کے مسلمان اگر ہندوستان میں رہ کر اور انگریزوں کے بعد جو اکثریت تھی ہندوؤں کی ان کے ساتھ رہتے تو یقیناً ہندو اکثریت مسلم اقلیت کو پیس کے رکھ دیتی اور ہمارا مستقبل جو تھا ہندوستان میں وہ تاریک ہو جاتا۔ ہمارے قومی شاعر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بلا شبہ 1930 میں اس بات کا ادراک کر لیا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی منزل کیا ہے، لہٰذا انہوں نے خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے تصور پاکستان پیش کر دیا۔ انہوں نے شمال مغربی ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک ریاست تجویز کی جس کو انہوں نے مسلمانوں کی ڈیسٹنی قرار دیا، ایک تقدیر قرار دیا، اور انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ ریاست بن جائے گی، اور جب یہ بن جائے گی تو مسلمان اس ریاست میں جو کہ مسلمانوں کی ریاست ہوگی، جو ایک اسلامی اصولوں پر مبنی ریاست ہوگی، جس میں عدل و انصاف ہوگا، مساوات ہوگی، اسلامی روایات ہوں گی، اسلامی سوشل ویلیوز ہوں گی، لہٰذا مسلمان اپنی سابقہ جو عرب ملوکیت کے داغ دھبے ہیں ان کو اس پاکستان میں اس مسلم ریاست میں دھو کر صاف کر دے گی، اور اسلام کا جو صحیح درست رخ انور ہے وہ دنیا کو دکھائے گی۔ لہٰذا علامہ اقبال کا وہ پاکستان ایسا پاکستان ہوگا جو انہوں نے تصور کیا تھا، وہ دیگر تمام دنیا کے لیے ایک رول ماڈل ہوگا، کیونکہ اس میں اسلام کی ٹرو پکچر پیش کی جائے گی، اسلام کی صحیح روایات، ایک اسلامی تمدن، ایک اسلامی طرز عمل، اسلامی رسم و رواج، اور اس طرح ایک رول ماڈل ہوگا جس کو دیگر دنیا دیکھ کر رشک کرے گی۔ لہٰذا اس کی بنیاد پر جو ہے علامہ اقبال کی اس تصور کی بنیاد پر ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 1940 میں قرارداد پاکستان میں اس تصور کو اپنا لیا، اور آپ نے یقیناً اس بات کا اعادہ کر لیا تھا کہ ہم ہندوستان میں شمال مغربی ہندوستان میں ایک ایسی ریاست بنائیں گے جو ایک لحاظ سے ایک تجربہ گاہ ہوگی جس میں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں گے۔ تو لہٰذا اس بات میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی احیاء کی تحریک تھی اور ایک اسلامی ریاست بنانے کے لیے ہی اس کو حاصل کیا گیا تھا۔ میرے پیارے بچوں، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ
جب 1940 کی قرارداد کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں نے قائد اعظم کی قیادت میں جد و جہد کا آغاز کیا تو ایک نعرہ جو ہے وہ لگایا گیا. یہ نعرہ شروع میں جو ہے وہ اتنا مقبول نہیں تھا، لیکن 1945-46 کے الیکشنز کے بعد بہت مقبول ہو گیا. یہ نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، اور اس کا جواب تھا لا الہ الا اللہ. یعنی پاکستان جو ہے وہ ایسی ریاست ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک طرح کا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ ہم ایک ایسی ریاست بنائیں گے کہ جس میں ہم اللہ کا دیا ہوا قانون جو ہے وہ نافذ کریں گے، اور ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار، ان کی سنت اور شریعت کو نافذ کریں گے، اور ایک ایسا رول ماڈل بنا دیں گے کہ جو ہر طرح کے جو ایک پورا ایک سسٹم ہوگا، ایک پورا ایک نظام ہوگا، ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہوگی، اور اس میں ہم پوری دنیا کو ایک شو کر سکیں گے کہ یہ ہے ایک مکمل اسلامی ریاست. پیارے بچوں، جب یہ نعرہ لگا تو اس نعرے کے پیچھے ہندوستان کی غیور عوام وہ اس سے اس حد تک انسپائر ہوئے کہ انہوں نے اپنی جان مال کی قربانی کی بھی پرواہ نہیں کی، کہ انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اب ہم نے اپنی منزل حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا. اور جب 1947 میں فیصلہ ہو گیا کہ پاکستان بن جائے گا، قائد اعظم کی کوششوں سے قائد اعظم نے سیاسی ٹیبل پر بیٹھ کر ایک وقت میں انگریز کو، ہندو کو، سکھوں کو سیاسی میدان میں شکست دی. یہ کوئی فوجی یا کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں تھی، قائد اعظم کی فتح تھی، قائد اعظم کا تدبر تھا، ان کی سیاسی حکمت عملی تھی، اور ان کا ویژن تھا کہ انہوں نے پاکستان کی یہ جنگ ٹیبل پہ بیٹھ کے جیت لی. لیکن 1947 میں جب آج کے دن ہمارے پاکستان کا اعلان ہو گیا، 14 اگست کا اعلان ہو گیا اور آزادی کا اعلان ہو گیا، تو بہت ساری ایسے واقعات رونما ہوئے، خاص طور پہ ہجرت کے ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جو ہماری تاریخ میں بڑی تکلیف دہ جو ہے وہ بات ہے. تقریباً دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی، 1.25 کروڑ لوگوں نے ہجرت کی. اتنی بڑی ہجرت جو ہے وہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. 1.25 کروڑ لوگوں نے ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہجرت کی. یہ اس طرح تھا کہ جیسے لوگ دار کفر و شرک سے دارالاسلام کی طرف آ رہے تھے، اور اس عرصے میں، اس ہجرت میں بڑے دلدوز واقعات رونما ہوئے. 1.25 کروڑ لوگوں میں سے تقریباً 1.25 لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے. ہماری ماؤں بہنوں نے پاکستان کے لیے اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی. ان کے بڑے بوڑھوں نے، ان کے ماں باپ نے، بھائیوں نے ان کو یہ وصیت اور نصیحت کی تھی کہ اگر کسی غیر مسلم، کیونکہ اس وقت ایسے حالات تھے کہ جو سکھ تھے وہ جتھوں کی شکل میں مسلمانوں کے پیچھے تھے، اور بڑے بے دردی سے جو ہے وہ قتل و غارت ہو رہی تھی، اور مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا تھا. تو اس وقت کے جو غیور عوام تھے، غیرت مند باپ تھے، غیرت مند بھائی تھے، انہوں نے اپنی بہو بیٹیوں کو یہ وصیت کی تھی کہ جب تم دیکھو کہ تمہارے سامنے کوئی غیر آ رہا ہے، یہ کافر آ رہے ہیں، تو اپنی جان قربان کر دو، کسی کنویں میں کود جاؤ، کسی دریا میں کود جاؤ. یہاں تک کہ ہماری بیٹیاں جو تھیں، بہنیں جو تھیں، انہوں نے اپنے پلوؤں کے ساتھ زہر باندھا ہوا تھا کہ جیسے ہی وہ دیکھتے تھے کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ اب ہم غیروں کے ہاتھ جانے لگی ہیں، تو وہ زہر کھا لیا. اس طرح 1.25 لوگوں نے اس دار کفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کی. میرے پیارے بچوں، یہ پاکستان بڑی قربانیوں سے ہم نے حاصل کیا ہے. آج ہم سے
یہ 14 اگست کی تاریخ ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ کیا جن مقاصد کے لیے ہم نے وطن حاصل کیا تھا کیا وہ مقاصد ہم نے حاصل کر لیے ہیں؟ کیا ہم نے وہ پاکستان جس کا نعرہ لا الہ الا اللہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کیا وہ مقصد ہم نے حاصل کر لیا ہے؟ 73-74 سال میں کیا ہم پاکستان کے وہ لوگ جنہوں نے اس کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی تھیں، کیا ہم ان کے سامنے سرخرو ہیں؟ کیا ہم اپنے خدا کے سامنے سرخرو ہیں کہ ہم نے خدا سے وعدہ کیا تھا، کیونکہ ہمارے اللہ نے ہمارے لیے یہ تحفہ ہمیں دیا ہے، یہ اللہ نے ہم اقلیت کو اتنے بڑے خطے میں اور اتنی بڑی اکثریت میں ہمیں اقلیت ہوتے ہوئے یہ وطن دیا ہے. یہ وطن ہمارے لیے تحفے سے کسی صورت کم نہیں، یہ اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے. اور کیا ہم اللہ کے آگے جو ہے اس بات پہ سرخرو ہیں کہ کیا ہم نے وہ جو عزم کیا تھا، جو وعدہ کیا تھا لا الہ الا اللہ، کیا ہم نے وہ حاصل کر لیا ہے؟ تو اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے آج کے دن. اگر ہم آج سے اس بات کا عہد کریں کہ ہم اپنے پاکستان میں اسلام کی صحیح روایات، اس کی صحیح تہذیب اور اس میں عدل و انصاف، جو اسلام کا عدل و انصاف ہے، اس میں اسلامی معیشت کو لے کر آئیں جو سود سے پاک. ہمارے ملک میں سود کا نظام چل رہا ہے، یہ اللہ کے ساتھ ایک طرح سے لڑائی ہم نے مول لی ہوئی ہے. تو ہمیں اس بات کا احاطہ کرنا ہے کہ ہم اپنے ملک میں صحیح اسلامی روایات کو، صحیح اسلامی تہذیب کو، صحیح اسلامی عدل و انصاف کو، صحیح اسلامی معیشت کو لے کر آئیں گے، جو کہ جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں انشاءاللہ برکت آ جائے گی اور ہماری زندگیاں بدل جائیں گی، ہمارے آنے والی نسل کی زندگیاں بدل جائیں گی. تو جو غلطیاں ہوئی ہیں اب تک ان کا ہمیں ازالہ کرنا ہے. اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز کو محفوظ رکھے، اسے جو ہم سے غلطیاں ہیں اللہ ہمیں معاف کرے. اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم پاکستان میں وہ تمام چیزیں اسلام کے حوالے سے، اسلامی ریاست بنانے کے حوالے سے جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم وہ ان کا ازالہ کر سکیں اور پاکستان کو ایک صحیح اسلامی ریاست جس کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ہم اس کو مدینے کی ریاست بنائیں گے. اللہ کرے پاکستان ایک صحیح مدینے کی ریاست بن جائے تاکہ ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکیں انشاءاللہ. اپنی اس بات کا خاتمہ کرتا ہوں کہ ہمیں پھر وہ نعرہ لگانا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج 14 اگست کا دن ہے. یہ وہ دن ہے جب آج سے 74 سال قبل ہمارے بزرگوں نے انگریز اور ہندو راج سے اکٹھی آزادی حاصل کی. کہنے کو تو آزادی ہم انگریز سے حاصل کر رہے تھے، لیکن ہمارے گریٹ لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح نے اور ان کی دورست نظروں نے یہ جائزہ لے لیا تھا اور اس نتیجے پہ پہنچ گئے تھے کہ ہم انگریز سے تو آزادی حاصل کر لیں گے، لیکن یہ سو کالڈ ڈیموکریسی کے انڈر جب ہم آئیں گے تو ہم ہندو کے غلام ہو کے رہ جائیں گے اپنے گھروں میں. اس لیے انہوں نے ایک علیحدہ وطن کی ڈیمانڈ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف 7 سال کے عرصے میں، یہ ڈیمانڈ جب دی گئی تھی، جب نظریہ پاکستان پیش کیا گیا تو 1940 مارچ میں پہلی دفعہ یہ ڈسکس ہوا اور صرف 7 سال کی انتھک محنت کے ساتھ ایک علیحدہ ملک کریٹ ہو گیا. اور یہ ہمارے بزرگوں کی، ہمارے بڑوں کی لگاتار محنتوں کا نتیجہ. اس کے بعد جو کچھ ہوا یہ ایک ہسٹری ہے، ایک کہانی ہے، جہاں سے ہمارے بزرگ چلے. جب پاکستان بننے کا اعلان ہوا تو جو حصے ہندوستان کا حصہ بن گئے، ان پر جو اٹیکس ہوئے، ان کے گھروں کی جو تباہی ہوئی، جو ان کو جلایا گیا، ان کو گرایا گیا، یہ کہانی ہے.
کہانی نہیں ہے بلکہ میں یہ کہوں گا اصلیت ہے، یہ آپ کے سمجھنے کی بات ہے۔ آج پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک ملک کے باسی ہیں، ہم ایک تھے، درمیان میں لکیر کھینچ کے ہمیں دو بنا دیا گیا۔ سمجھ لیں گے، سمجھ لیں پلیز کہ ہندو اور مسلمان کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ آج میں یہاں پر ایک کتاب کا ریفرنس دوں گا، ایک چھوٹا کتابچہ ہے پروفیسر محمد منور صاحب کا لکھا ہوا، دیوار برلن اور دیوار برہمن۔ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیوار برلن کا گرنا تو پاسبل تھا کیونکہ وہ گارے اور سیمنٹ اور اینٹ کی بنی ہوئی تھی، ایک قوم میں تھی، لیکن دیوار برہمن جو نفرت پہ بیسڈ ہے وہ نہیں گرائی جا سکتی۔ اور آج جو کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے، اور وہ جو لوگ کہتے تھے کہ ہم ایک ہیں، ان کے جواب میں وہ ہے بابری مسجد کا قصہ، اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے جب مسلم لا پاس کیا گیا یا سٹیزن شپ لا پاس کیا گیا، کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ قائد اعظم کی وین کا بولتا ثبوت ہے۔ جو لوگ کہتے تھے نا کہ دو قومی نظریہ نہیں ہے، اب آئیں اور جواب دیں کہ دو قومی نظریہ ہے یا نہیں ہے۔ میرے پیارے بچوں، یہ خوبصورت باتیں جو ہیں کہ ہم تو ایک تھے، ہم ایک ہیں، ہمیں مل جانا چاہیے، یہ آپ کو صرف بہلانے کے لیے ہے، آپ کو بہکانے کے لیے ہے، ان میں حقیقت کچھ نہیں ہے۔ کبھی ہندو جو ہے وہ قوم آپ کے ساتھ مل کے کیسے بیٹھ سکتی ہے جو آپ کے جھوٹا پانی نہیں پی سکتی، جو آپ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتی؟ ہندو برہمن سے اگر دکاندار تھا وہ بنیا کوئی چیز لینے جاتے تھے تو اس نے ایک نالی رکھی ہوتی تھی، اگر کوئی مسلمان گاہک ہے تو اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا یا ہاتھ سے چیز نہیں دیتا تھا، وہ اس میں ڈال کے اس کے ڈوئیسی میں وہ اس کے برتن میں چیز ڈال دیتا تھا۔ تو وہ قوم ہمارے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے؟ اور آج دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے، کوئی گائے لے کے جا رہا ہو تو وہ قتل کر دیا جاتا ہے، کوئی گوشت کھا رہا ہو تو وہ قتل کر دیا جاتا ہے، کوئی کلمہ پڑھ رہا ہو کھلے عام وہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ ہندو ہے کیا؟ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہندو کسی مذہب کا نام نہیں ہے، ہندو کسی مذہب کا نام نہیں ہے، یہ صرف ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کو ہندو کا نام دے دیا گیا۔ اصل میں پہلے پنجاب جو تھا اس کو 7 دریاؤں کی سرزمین کہا جاتا تھا، ہفت ہندو پارسی میں اس کا نام تھا، اور بعد میں وہی ہفت ہندو بگڑتا بگڑتا ہندو قوم کا نام بن گیا۔ ان کے مذہب میں کیا ہے؟ کوئی تو پتھر پوج رہا ہے، کوئی سورج پوج رہا ہے، کوئی دریا کو پانی کو پوج رہا ہے، کوئی آگ کو پوج رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ایک مذہب ہے؟ اس کی کوئی تعلیم ہے کیا؟ اس کے کوئی کتاب نازل ہوئی اس کے لیے؟ آپ کے ساتھ ان کا ملاپ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آج وہ ملک ہمارا پیارا ایسٹ پاکستان جو 1971 میں ہم سے علیحدہ ہوا، آج پھر وہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ ان کو کس سازش کے تحت علیحدہ کیا گیا۔ پیارے بچوں، میرا یہ پیغام ہے آپ کو کہ آزادی منائیں، خوشیاں منائیں، لیکن اس کی خوشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موٹر سائیکل سے سائلنسر نکال کے پورے شہر میں گھومو، لوگوں کو تنگ کرو، یہ نہیں۔ آپ کو وہ تصاویر دیکھنی چاہیے جو 1947 کی آج کے دن کی تصاویر ہے۔ آپ کے بڑے جو انڈیا سے مائگریٹ کر کے آئے تھے وہ کن حالات میں پہنچے تھے، کیسے وہ کیمپس میں اکاموڈیٹ کیے گئے، کیسے لوگوں نے ان کو یہاں پر سیٹل کرنے میں مدد کی۔ تو یہ چیزیں جب تک ہسٹری میں نہیں جاؤ گے، پڑھو گے نہیں، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے، اور میرے ساتھ ایک نعرہ لگائیں، پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج
14 अगस्त यौम आज़ादी, मैं अपने दिल की गहराइयों से आप सबको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये यौम आज़ादी हमारी कौम के लिए एक इतना ज़बरदस्त तोहफ़ा है कि जिसका हम अल्लाह की बारगाह में जितना भी शुक्राना अदा करें कम है। अल्लाह ताला ने हमें ये अजीम ममलकत अता की है। इसके हसूल के लिए कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथ कायद मिल्लत लियाकत अली ख़ान और मौलाना फजलुल हक मशरक़ी पाकिस्तान वाले, यानी इनके और अकाबरीन जो हिंद में से, यानी ये सारी जो टीम है, इन्होंने जो कोशिशें की हैं, इन्होंने बहुत अरसा पहले हिंदू के साथ यानी अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ आज़ादी हासिल करने के लिए जो साथ आज़ादी के लिए कोशिश करते रहे, तो उसमें ये सारे समझ गए थे, इन्होंने अच्छी तरह से इस चीज़ को भांप लिया था कि अंग्रेज़ जो है इससे हम आज़ादी हासिल कर लेंगे। दो कौमी नज़रिए के मौजू पर जो सेमिनार एक जलसा हुआ जिसमें सदारत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की थी और उसमें हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान लीडर जो है अकाबरीन थे वो मौजूद थे। उसमें मौलाना फजलुल हक ने करारदाद पेश की कि हम यानी मुसलमान अपने लिए एक अलहदा मुल्क जो है ना वो चाहते हैं, क्योंकि हिंदू अलहदा कौम है, मुसलमान अलहदा कौम है। आज तो हम अपनी मज़हब की मुताबिक अपनी आज़ाद ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें एक आज़ाद खिता चाहिए। अजी तो उसके लिए यह है कि जो मुस्लिम अक्सरियत के इलाके हैं उनमें यानी वो इलाके जो हैं वो हमें एक नए मुल्क की हैसियत से दिए जाएं। तो ये दो कौमी नज़रिया जो है इसकी जब खबर यानी हिंदुओं को मिली तो वो बहुत सटपटाए और उनका ये कहना था, अजी हिंदू के महाराज जी आप क्या कह रहे हैं, अजी हम तो हिंद के रहने वाले हैं, हम सब हिंदी हैं और हम तो आपस में हम एक ही कौम है। तो बहरहाल उनको यानी उस वक्त ये गालिबन इलाहाबाद का वाक़या है कि हमारे जो अकाबरीन बैठे हुए थे, स्टेज पे एक जलसा हो रहा था, तो उसमें हमारे जो मुसलमान लीडर हैं गालिबन सरदार अब्दुल निश्चित थे, तो उन्होंने अपने सामने पड़ा हुआ जो जग जो है उसमें से पानी गिलास में डाला, पहले आधा खुद पिया बाकी आधा दिया हिंदू को। तो उसने कहा हे मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो हमारे मुसलमान लीडर ने ये कहा कि यही दो कौमी नज़रिया है, आप अलहदा कौम है, हम अलहदा कौम है। तो बहरहाल अल्लाह ताला की मेहरबानी है, यानी हमारे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की और जो जितने भी अकाबरीन थे उनकी मेहनत कोशिश और तमाम मुसलमानों ने हिंद की कोशिशों से अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी से अल्लाह की ज़ात पाक ने हमें एक अजीम खित्ता अता किया जो पाकिस्तान है। अजी ये अजीम ममलकत खुदाद पाकिस्तान ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है जिसका हम जितना भी शुक्राना अदा कर सकते हैं हमें करना चाहिए। कायद आज़म के फरमान है कि काम काम और काम। मैं ख़ास तौर पे अपनी नई नस्ल जो है अजी तालिबात से ये ख़ास तौर पे तवक्को रखता हूँ कि आप मेहनत करें, जो प्रोफेशन आपने पसंद किया है चुना है उसके लिए आप खूब मेहनत करके अपना जो मकाम हासिल करें। इस मुल्क को मजबूत से मजबूत तर बनाने के लिए अपनी भरपूर काविशें जो है ना वो जारी रखें और हमारे मुल्क को यानी अक़वाम आलम में एक बड़ा पुरवकार मकाम जो है ना दिलाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। इस मुल्क को हासिल करने के लिए हमारी मुसलमानों की बेपनाह कुर्बानियाँ हैं, बहुत हमने यानी कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क को हासिल करने के लिए। अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम एक यानी इस्लामी एटमी कुव्वत है, अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़बरदस्त मकाम अता किया है। तो हमें यानी इसकी हिफाजत करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करना है और इसको अक़वाम आलम में एक बहुत ही पुरवकार मकाम जो है ना
وہ اس کے لیے جو نا ہم نے حاصل کرنا ہے. تو میری سب سے یہ بھرپور امید اور توقع اور استدعا ہے کہ آپ جس پروفیشن میں ہیں، جس مقام پہ ہیں، اس ملک کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں، تاکہ اقوام عالم میں ہمارے ملک کا، ہماری قوم کا جو ہے ایک نام ہو. یہ فخر حاصل ہے اللہ کی مہربانی سے کہ تحریک پاکستان میں ایک طالب علم کی حیثیت سے میں یہاں یہ ذکر کرتا چلا جاؤں کہ جب پاکستان بنا ہے تو میں 9ویں جماعت کا طالب علم تھا. تو 1945 میں اور 1946 میں جو الیکشنز ہوئے ہیں تو ان دنوں میں جو جلوس نکلتے تھے یہ مسلسل نکلتے رہے پاکستان کے قیام کے لیے. جو مسلمانوں کی کوششیں تھیں تو ان جلوسوں میں شامل ہونا، جھنڈا پکڑ کے ساتھ چلنا اور نعرے لگانا، یہ یعنی مجھے بڑا اچھی طرح یاد ہے کہ بڑے مشہور جو سلوگن تھے نا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ جو جذبہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ مسلمانان ہند جو ہے نا ان میں یہ تحریک جو ہے نا وہ بڑی سرعت کے ساتھ یعنی سب نے اس پہ عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے یہ ہمیں جو ملک عطا ہوا ہے. تو میں اس زمن میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو ہم نعرہ لگاتے رہے ہیں جی کہ پاکستان بننے سے پہلے ہم سب کا جو ہے نا مسلمانان ہند کا جو ہے نا اور 2 قومی نظریے کی جو بنیادی یہی تھی کہ ہم ایک آزاد مملکت چاہتے ہیں جس میں اپنے دین کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مملکت دے دی، ملک دے دیا. تو اب یہ ہے کہ ہمیں وہ نعرے بھی یاد رکھنے چاہیے اور اس پر عمل بھی ہونا چاہیے. تو میری استدعا ہے کہ موجودہ ہماری جو بھی ہم پاکستان میں رہتے ہیں وہ ان باتوں کو یاد رکھیں کہ ہم نے پاکستان کے حاصل کرنے کے لیے سلوگن کیا لگائے تھے، نعرے کیا لگائے تھے، ڈیمانڈ کیا کی تھی، وعدہ کیا کیا تھا کہ اللہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان بن گیا تو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تو اب یہ ہے کہ ہمارے دین کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے، اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اپنے ملک کو بہت اعلیٰ خطوط پہ چلانے کے لیے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہے، فرض ہے. اس کو کبھی نہ بھولیں کہ ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا وعدے کیے تھے اور ہم نے نعرے کیا لگائے تھے. تو یہ میں خاص طور پہ موجودہ جو نئی نسل ہے اس سے بھرپور توقع رکھوں گا کہ آپ جی اس بات کو مد نظر رکھیں کہ اپنا جو زندگی ہے نا اس کو ان لائنوں پر استوار کریں. تو میں انہی الفاظ سے اور آپ سب کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.